الحمد للہ الذی اکبر والصلاة والسلام علی سید البشر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے میں عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں عرش والے فرش والے دیوانے اور میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسی منگ تینو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسی منگ تینو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر غریبا نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے غریبا نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے غریبا نال محبوبہ سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں اور نہ محدود کرو میرے آقا کو مدینے میں وہ تو عاشقوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ کسی عاشق سے کسی نے پوچھ لیا کہ محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے تو جواب آیا کہ جیسے خود ہوں سامنے آقا ایسا لگتا ہے، اور ان کے عشق میں جو مر جائے وہ کب مرتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو کر تشریف فرما ہو جائیں، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا خوب خوب چرچا کرو، فحدث، اسے بیان کرو، اس کا چرچا کرو۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا 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 نعمتیں دی ہیں۔ البتہ ہم اسے شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو انکاؤنٹیبل ہو جائے گا، بے شمار اور لا تعداد اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں۔ لیکن ان نعمتوں میں جو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، ہر مسلمان کے خون کا قطرہ قطرہ اور اس کے جسم میں موجود اس کی رگیں نسیں اور اس کے سر سے لے کے پاؤں تک کا ہر حصہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے محبوب ہمیں اپنا عطا کر دیا۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ لیکن محبت میں شیئرنگ نہیں ہوتی، محبت میں شیئرنگ نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، عنوان سے ہٹ کے بات ہے لیکن بات نکلی ہے تو سمجھا رہا ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کا عرفان اور اللہ کی محبت کس سے سیکھی؟ تو جواب میں منتظر تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، نہ جانے کسی بزرگ کا نام لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی محبت ایک دھوبن سے سیکھی۔ کس سے سیکھی؟
ایک دھوبن سے. حیران ہو گئے مرید شاگرد سب سن کے, دھوبن سے کون اللہ کی محبت سیکھتا ہے؟ کہا میں نے تو دھوبن سے سیکھی. کہا کیسے سیکھی؟ کہا میرے پڑوس میں دھوبن رہا کرتی تھی اور ایک دن ان کے گھر میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کی آواز بلند ہوئی, اور آواز جب بلند ہوئی تو جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ دھوبن اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ روکھی سوکھی پہ گزارا کر لوں گی, غربت بھی سہ لوں گی, کم پیسے بھی برداشت ہیں, لیکن میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں ہونے دوں گی, میں اپنے اوپر کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا, یہ ایک عورت ذات ہو کے, اللہ کی مخلوق ہو کے اپنی محبت میں کسی کی محبت کو شامل نہیں کر سکتی. ہم اپنے رب کی محبت میں نہ جانے کس کس کو شامل کرتے پھرتے ہیں. اس دھوبن سے میں نے اللہ کی محبت سیکھی ہے. اس دن سے میں نے جب اللہ سے محبت کی تو اس کی محبت میں کسی اور کو پھر شامل نہیں کیا ہے. تو یہ ہے محبت. تو محبت اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا, اس کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. چرچا کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے, زمانے کے اعتبار سے بھی تبدیل ہو سکتا ہے. چرچا کریں گے تو چرچا کس طریقے سے کریں گے کہ آپ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل سجائیں, آپ اس طرح سے محفل میلاد کریں, آپ جلسہ نکالیں, آپ جلوس نکالیں, محبت اور عقیدت اور احترام اور ادب کے ساتھ آپ شریعت کی حدود میں رہ کر جو طریقہ اپنانا چاہیں نعمت کے اظہار کرنے کا وہ کر سکتے ہیں. آپ قرآن خوانی کریں, آپ اصال ثواب کریں, آپ نعت خوانی کریں, یہ تمام میلاد کے طریقے ہیں. یہ کتنے مقبول ہوتے ہیں طریقے, یہ برکت کے لیے باتیں ہوتی ہیں اس لیے بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کی محفل سج جائے اور میلاد کی محفل سج جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھرانے پر پورے سال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اور ان گھر والوں کو پورے سال اپنی آفات اور بلیات سے محفوظ فرماتا ہے. ایک بزرگ کی عقیدت اور محبت بڑی مشہور ہے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر سال محفل سجاتے تھے, ہر سال محفل سجاتے تھے. عشق اور محبت والے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک بار زندگی کا نشیب و فراز عروج و زوال حصہ ہے, کبھی اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. تو ان کی زندگی میں ایسا سال بھی آیا کہ پاس کچھ تھا نہیں, محفل سجانے کے دن آ گئے. تو پھر کیا تھا, روٹین تو بنی ہوئی تھی, عاشق آ کر بیٹھتے تھے محفل سننے کے لیے, تو انہوں نے محفل اسی کی معمول کے مطابق سجائی. لوگ آ کر بیٹھے, عاشق بیٹھے, انہوں نے محفل کو سجایا. جب محفل اختتام ہوئی تو اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہے کچھ جو ان عاشقوں کو کھلایا جائے, ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. تو زوجہ نے کہا کہ آج کے دن تو ہمارے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. کہ ذرا دیکھو تو صحیح, کچھ تو نکل آئے. تو دیکھا تو چند بھنے ہوئے چنے نکل آئے. کہ یہی ہے. انہی چنوں کو شیرنی کے طور پہ وہ بزرگ تقسیم کر دیتے ہیں. جب وہ بزرگ تقسیم کر دیتے ہیں اور لوگ بھی خوشی خوشی لے کر چلے جاتے ہیں کہ ہر سال ہی خدمت کرتے ہیں, اگر اس سال تھوڑا سا دے دیا ہے تو کیا ہوا. وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہوتے تھے جو سمجھتے تھے بات کو. لیکن یہ بزرگ اپنی کیفیت یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا رہ گئی, ایک آرزو اور حسرت رہ گئی کہ عاشقوں کی خدمت نہ کر سکا. اسی حسرت میں میری غمگین حالت میں آنکھ لگ گئی. تو وہ کہا کہ آنکھ لگی قسمت نے انگڑائی لی, چہرہ بدوہا سامنے تھا, حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس انداز سے تشریف فرمائیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں وہ چنے ہیں جو انہوں نے تقسیم کیے تھے, اور حضور وہ چنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں ڈالتے ہیں, اور حضور علیہ السلام خواب میں مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارے چنے بہت پسند آئے, ہمیں تمہارے چنے بہت پسند آئے. تو انسان کا اخلاص دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ کتنے خلوص کے ساتھ محفل کو سجا رہا ہے, محفل میں آ کے بیٹھ رہا ہے. یہ اتنی برکت والی محفلیں ہوا کرتی ہیں کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان جب تک بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے چھاؤں میں ہوتا ہے, اور اٹھنے کے بعد اٹھ کر وہ بعد میں جاتا ہے اس مجلس سے, اللہ اس کی مغفرت کا اعلان اس کی پہلے کر دیتا ہے. اتنی برکت والی محفل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی بہت ہی مقدس اور عظیم تاریخ کو 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے, اور اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی. تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ ہم جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پہلی محفل میں اب بھی عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ جھرمٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں, اور صحابہ اپنی محفل سجائے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے نکل کر تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم, تمہارا یہ جلوس, یہ جلسہ, یہ بیٹھنے کا مقصد, یہ محفل کس لیے ہے. تو صحابہ نے, جو حدیث کے لفظ ہیں, صحابہ نے کہا حضور اللہ نے آپ کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا کی ہے, ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سنی تو حضور علیہ السلام نے میلاد کی دلیلیں پوچھتے ہیں نا لوگ, میلاد کی دلیلیں مانگتے ہیں, تو یہ سادہ سی دلیل آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. تو صحابہ نے اپنا بیٹھنے کا مقصد بیان کیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جو مقصد تم بیان کر رہے ہو کیا اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو. صحابہ نے کہا واللہ حضور ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں, ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ کوئی شک نہیں تھا,
لیکن تمہاری بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے میں نے قسم کو اٹھوا لیا. بات یہ ہے کہ تم محفل سجا کے یہاں بیٹھے تھے, میں حجرے میں موجود تھا, اللہ نے عرش سے فرش پہ جبریل امی کو اتار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ کو میرا سلام پیش کیجئے جو میری نعمت کی اتنی قدر کر رہے ہیں. تو یہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد بیسیکلی ہے یہ چیز کہ بیٹھ کے اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت عطا کی. یہ میلاد ہے. میلاد کہتے ہی پیدائش کے دن کو ہے, پیدائش کے تذکرے کو میلاد کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے. قاضی ایاز نے بھی شفا شریف میں سے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے نا صحابہ نے ایک ممبر تیار کیا. حضور علیہ السلام اس ممبر پہ, نیا ممبر بنا نا, صحابہ نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی ایک جگہ بنائی جائے. حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ اس ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے, صحابہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی بھی حدیث ہے یہ اور کتب حدیث اور سیرت میں بھی موجود ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, جیسے ہی اس پر بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی جیسے بلک بلک کے رو رہا ہو, بہت ہی زار و قطار رو رہا ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آس پاس دیکھنا شروع کیا, ہمیں کوئی نظر نہیں آتا لیکن رونے کی آواز مسلسل آ رہی ہے, شدید کوئی رو رہا ہے. صحابہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن کوئی رو رہا ہے اور بہت قریب سے رو رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, ممبر سے اتر کے میرے آقا چلتے ہوئے مسجد نبوی کے ایک کونے میں گئے اور کونے میں جا کے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو, ایک لکڑی کے تنے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے سینے سے لگا لیا, اسے سینے سے لگا لیا. تو صحابہ کہتے ہیں جیسے بچہ رو رہا ہو اور اسے ماں آغوش میں لے لے تو بچے کی ہچکیاں بن جاتی ہیں, بالکل اسی طرح وہ رونے کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پہ ہاتھ پھیرنے لگے اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگے. وہ لکڑی کا تنا, وہ لکڑی, اس سے حضور علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس ممبر پہ آ کے تشریف فرما ہوا ہے. اب وہ لکڑی کا تنا کیا تھا؟ وہ لکڑی کا تنا وہ تھا کہ جس پہ ٹیک لگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ہوا یہ کہ جب صحابہ نے نیا ممبر تیار کیا تو اس لکڑی کے تنے کو ایک طرف رکھ دیا مسجد کے, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نئے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. جب نبی علیہ السلام اس لکڑی کے تنے کو خاموش کرانے کے بعد واپس آ کر بیٹھے تو میرے صحابہ کی آنکھوں میں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے. دست بستہ صحابہ نے عرض کی, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. یہ کیا معاملہ تھا, یہ کیا معاملہ تھا, ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, پھر لکڑی کے تنے کو آپ نے ہاتھ پھیر کے چپ کرایا تو آوازیں بند ہو گئیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے, میرے صحابہ بات یہ ہے کہ اس لکڑی کے تنے پر میں سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا. اب جب تم نے میرا احساس کرتے ہوئے ایک نیا ممبر بنایا اور اس لکڑی کے تنے کو ایک طرف رکھ دیا تو اس کی جو محبت اور عشق مجھ سے تھا اس کے لیے اس کی جو جدائی ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہ ہوئی. وہ لکڑی کا تنا میری جدائی میں رو رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کو اگر کوئی ہاتھ لگایا آپ کو محسوس ہوتا ہے, آپ کو کسی سے نفرت بھی ہوتی ہے, کسی سے محبت بھی ہوتی ہے. یہ حس جو ہے اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے. کیا کبھی کسی پتھر اور لکڑی میں بھی آپ نے یہ حس محسوس کیے کہ اسے بھی کسی سے محبت ہو جائے؟ اس لکڑی کے تنے پہ کوئی لات مارے تو وہ بھی رونے لگے, اس لکڑی کے تنے کو کوئی ہاتھ لگائے تو وہ ہنسنے لگے. کیا یہ لکڑی کی بھی صفت ہوتی ہے, یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے؟ نہیں, لکڑی کا تو یہ کام ہی نہیں. لکڑی میں تو سینس اور حس اللہ نے رکھی ہی نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ایسی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگر بے حس چیز سے لگ جائے تو اللہ اس میں بھی حس کو پیدا کر دیتا ہے, اس میں بھی احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے, احساس بیدار ہو جاتا ہے, وہ بھی چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے لفظ ارشاد فرمائے اتنے لطف اندوز لفظ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اگر میں اس لکڑی کے تنے کو ممبر سے اتر کر خاموش نہ کراتا قیامت آ جاتی. یہ روتا رہتا, یہ میرے غم میں روتا رہتا, میرے فراق اور میرے عشق میں روتا رہتا, میری جدائی میں روتا رہتا. تو ایک لکڑی کے تنے کا اور لکڑی کے ٹکڑے کا عشق میرے آقا سے اتنا ہے تو ایک امتی کا عشق کتنا ہونا چاہیے. پھر اگر امتی عشق میں محفل سجائیں, میلاد سجائیں, حضور علیہ السلام کی تذکرے کر کے برکتیں سمیٹیں تو اس میں انسان کو فتوے بازی کم از کم نہیں کرنی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
آل کے حساب سے اور ان کی محبت کے حساب سے ایک نسبت سے ایک واقعہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے. حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سیرت کے واقعات میں ایک بار آپ کو نا ایک محفل میں بلایا گیا ایک جگہ خطاب کرنے کے لیے. تو علماء کی عزت، وہ دور علماء کی عزت کا عروج کا تھا. اب آہستہ آہستہ علماء کی عزت ہماری نظروں میں کم ہوتی جا رہی ہے. تو بہرکیف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انویٹیشن ملا، محفل میں بلایا، ان کا بیان تھا. تب ان کے بیان کے لیے اس دور کے حساب سے پروٹوکول دیا گیا، کنوینس دی گئی. کنوینس کیا تھی؟ پالکی بھجوائی گئی. پالکی یوں سمجھا آپ ڈولی، ایک ڈولی بھجوائی گئی، ایک پالکی بھجوائی گئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیان کے لیے تیار ہو گئے تو اس پالکی میں آ کر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے. اب اس پالکی کو 4 مزدوروں نے اٹھایا. کتنے مزدوروں نے اٹھایا؟ 4 مزدوروں نے اٹھایا. بریلی شہر اور بریلی کا پورا بازار منتظر ہے، یہ وقت کا امام آنے والا ہے خطاب کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، سب منتظر ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پالکی میں ڈولی میں بیٹھتے ہیں. وہ 4 مزدور ڈولی کو اٹھاتے ہیں. ایک عالم کا وقار ہے نا، ایک عزت، پروٹوکول دیا گیا ہے اس دور کے حساب سے. وہ عالم تشریف لا رہے ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں. پالکی اور ڈولی چلتی ہے اور چلتے 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 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پالکی والوں کو کہا، مزدوروں کو کہا کہ یہ ڈولی کو روک دو، اسے روکو. جب کہا اسے روکو تو سب پریشان اور حیران ہو گئے. وہاں لوگ جمع غفیر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ منتظر ہیں اور حضرت نے اچانک کہہ دیا روک دو، کوئی بات بری لگ گئی ہو شاید. ڈولی کو روک دیا گیا. اعلیٰ حضرت نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ آپ 4 مزدوروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کون ہے؟ تو ان 4 مزدوروں میں سے ایک مزدور کی نگاہیں جھک گئیں اور اس نے کہا میں اپنے نبی کی آل سے ہوں. بولیں سبحان اللہ، میں اپنے نبی کی آل سے ہوں. جب یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنی تو آپ موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک کیفیت بن گئی، رونے لگے. وہ سب پریشان، ہوا کیا ہے؟ مزدور بھی رونے لگے. کہا حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ لوگ کے کندھوں پر سوار ہو کر اس ڈولی میں بیٹھ کے تو جا رہا تھا، لیکن مجھے حضور کی آل کی خوشبو آ گئی. لیول آف عشق دیکھیے، عشق کا معیار اور مرتبہ دیکھیے کس مقام پر ہے کہ جس نبی سے عشق ہے اس کی اولاد میں سے اگر کوئی ہے تو اس کی خوشبو آ گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی کی آل کی خوشبو آ گئی، اس لیے میں اترا اور میں نے پوچھا آپ میں سے سید کون ہے؟ کہا حضرت کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوبارہ ڈولی میں چڑھ جائیے، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساروں قطار رونے لگے. آپ نے کہا میری مجال نہیں کہ میں اب ان کاندھوں پر سوار ہوں. اور روتے روتے بریلی شہر نے وہ منظر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتار کے اس سید زادے مزدور کے قدموں میں رکھ دیا اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدا را مجھے معاف کر دیجئے. وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے، حضرت آپ اتنے بڑے وقت کے امام، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، محقق، محدث، آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ کہا سارے مرتبے اور مقام اپنی جگہ، لیکن میرے حضور کی آل سے ہونا اپنی جگہ. کہا میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. اور اعلیٰ حضرت نے جملے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا اے امام، اے احمد رضا، کیا میری آل کے کندھے اس لیے تھے کہ تم ان پہ سواری کرو، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے نبی کو جواب نہیں دے سکتا. مسلسل معذرت کیے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت. پھر اعلیٰ حضرت نے جو جملے ارشاد فرمائے، جو تاریخ رقم کی اور جو کچھ کیا، وہ بریلی کے بازار نے اور لوگوں نے وہ منظر دیکھا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب اس چیز کا، اس بات کا ازالہ اس چیز سے ہوگا کہ آپ اس میں سوار ہو اور میں آپ کو کندھا دوں گا. آپ اس میں سوار ہو اور میں آپ کو کندھا دوں گا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، لوگ منتظر، بیان کی تیاری ہے، لوگ منتظر ہیں، علامہ صاحب آنے والے، خطاب ہوگا، سب ایک جھلک دیکھنے کے لیے جس کی تیار ہیں. پورا بریلی شہر کا اور بازار کے لوگ جس کی دید کے لیے منتظر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تو منظر ہی الٹ ہے. ڈولی میں سوار کوئی آ رہا ہے، امام تو کندھے پہ لے کر کسی کو آ رہے ہیں. منظر ہی بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ حضور سے عشق ہے تو حضور سے جڑی چیزوں سے بھی عشق ہونے لگا ہے. حضور سے عشق ہے تو حضور کی آل سے بھی عشق ہے. اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی سنتوں سے بھی عشق ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو حضور کے میلاد سے بھی عشق اور محبت ہے. ان کی محفل اور ان کے تذکرے سے بھی محبت ہے. پھر اس پہ اعتراض نہیں ہے، پھر عشق ہے.
اپنے بچے کی پیدائش اور ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹتے پھریں اور نبی کی ولادت کے اوپر ہم دلیلیں مانگتے پھریں کہ تاریخ کیا تھی اور پھر پیدائش کیا تھی اور پھر وصال کیا تھا, پھر عید ہے تو نماز کیوں نہیں ہوتی اور پھر عید ہے تو روزہ کیوں رکھ سکتے ہیں, اس میں طرح طرح کے سوالات کر کے امت کو الجھا دینا اور بکھیر دینا, اس کام کے بجائے ہم پازیٹو کام کریں اور بتائیں کہ میلاد کی ڈیفینیشن یہ ہے, میلاد کا مقصد یہ ہے اور اس کی غرض یہ ہے. ایک چھوٹی سی بات کی جاتی ہے کہ میلاد کرنا شرک ہے, نعوذ باللہ من ذالک, شرک اور بدعت سے کم پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میلاد کرنا شرک ہے. شرک کیوں ہے بھائی, وجہ کیا ہے؟ شرک اس لیے ہے کہ آپ نبی کا درجہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی قرآن سے آپ ایک سمپل سی دلیل یاد کر لیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ بچے کو ہماری سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے, لم یلد ولم یولد. وہ جو رب ہے نا, جسے ہم رب جانتے اور مانتے ہیں, جس پر ایمان رکھتے ہیں, وہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے. اور لم یلد ولم یولد, نہ تو وہ خود پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے, یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اور یوم ولادت اور برتھ ڈے اور پیدائش کا دن منایا کس کا جاتا ہے؟ جس کی پیدائش ہوئی ہو. تو جس کی پیدائش ہوئی ہو اس کی ولادت منا کر یہ شرک نہیں کیا جاتا, بلکہ اس بات کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو رب اور نبی میں فرق ہے, رب پیدا نہیں ہوتا, نبی پیدا ہوتا ہے. تو میلاد بیسیکلی شرک نہیں ہے, شرک کی جڑوں کو کاٹنے والا ہے, اس کی بنیادوں کو کاٹنے والا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی ہم بیٹھیں کسی کے ساتھ تو کر سکیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں علمی. اور عشق اور ذوق کی باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی شخص تھا, بڑا ایک اس کا ایک عہدہ تھا, سردار یہودیوں کا. اس کا ایک شہزادہ تھا. اس شہزادے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا نا, تو جسے ہم دنیاوی طور پہ کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں پیار ہو جانا, یہ تو دنیاوی پیار ہے, لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر پیار ہو جانا, اس کی کیا بات ہوگی. وہ چہرہ جب سامنے آئے کہ جس چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے, وہ زلفے, وہ دندان مبارک, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گر گئی. سوئی گری تو غربت کا دور تھا اسلام کا, تیل چراغ میں ڈالنے کے لیے تھا نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا عائشہ پریشان کیوں ہو؟ کہا حضور سوئی گر گئی ہے, مل نہیں رہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو میری اور آپ کی ماں اور پوری امت کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, آقا کے مسکرانے سے نور کی ایسی کلیاں کھلیں کہ میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا, میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا. ایسی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, تم نے سورج کو تو دیکھا ہے, دیکھا ہوگا, لیکن جب میں آقا کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آقا کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے, ایسے لگتا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو مسکرانے کی جو نور کی کلیاں نکلتی تھی, نور کی لاٹیں نکلتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ احد پہاڑ پہ پڑ رہی ہوں. اتنی دور دور تک حضور کے نور کو محسوس کیا جا سکتا تھا. وہ یہودی شخص کے بیٹے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی. ایک بار آقا کی ایک جھلک دیکھی نا تو وہ عاشق ہو گیا, دل دے بیٹھا. جب وہ عاشق ہوا تو مسلمان نہیں ہو سکا. مسلمان کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ میرا جو والد ہے وہ مجھے بہت مارے گا, بہت ظلم و ستم ڈھائے گا. میرا والد کہے گا میں نے اسے رسوا کر دیا, کیونکہ وہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا. اب جب بندہ عشق کو چھپاتا ہے تو وہ بیماری کچھ اور ہوتی ہے, لامرض بیمار علاج ہوتا ہے نا. اس بیماری کی تشخیص کون کرے کہ یہ بیمار کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہ بیماری کے اندر آ گیا, سخت بیمار. کبھی چھپ کے مسجد نبوی کی گلیوں میں جاتا, کبھی درخت کے پیچھے چھپتا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھ لیتا اور اپنی نظروں کے عشق کی پیاس بجھا کر واپس آ جاتا. لیکن وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا. جب وہ بیمار پڑا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہونے لگا تو پھر اس کی بیماری میں اور اضافہ ہونے لگا, مزید اضافہ. والدین پریشان, ایک لوتا بیٹا, ایک ہی شہزادہ نوجوان, اور یہ حالت میں پہنچ گیا. اس سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ نہیں بتاتا, اس ڈر سے کہ والد کی رسوائی ہو جائے گی. وہ کہے گا یہ کیا کیا, میرا نام ڈبو دیا, اپنا دین کھو دیا, نہیں بتاتا. کیا کریں؟ وقت یہ آیا کہ اس پہ علالت اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کے وصال کا وقت قریب آ گیا. جب یقین ہی ہو گیا کہ اب موت آنے والی ہے تو پھر اس نے اپنے لبوں کو ہلا کے کہا کہ والد محترم, اگر میں آپ سے ایک فرمائش کروں, ایک خواہش کا اظہار کروں تو کیا پورا کریں گے؟ جب ایک لوتا بیٹا ہو اور مرنے کے قریب ہو اور وہ اس لہجے میں, اس لب و لہجے میں ایسی بات کرے تو کون سا والد ہے کہ جس کا کلیجہ نہیں تڑپے گا؟
جب باپ نے یہ بات سنی تو وہ تو زاروں قطار رونے لگا. اس نے کہا میرے شہزادے، میرے لخت جگر، میں نے تمہیں اتنے پیار محبت سے، لاڈو پیار سے بڑا کیا ہے، میری جان تم پہ فدا ہو، تم بولو تو صحیح میں تمہاری فرمائش کو پورا کروں. تو اس نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمانوں کے سردار نبی، میں ان کو اپنا دل بیٹھا ہوں، مجھے ان سے محبت اور عشق ہو گیا ہے. حیران باپ پریشان ہو گیا، یہ کیا کہہ دیا، ظالم نے یہ کیا کر دیا. کہا فرمائش اور خواہش تو ابھی باقی ہے. خواہش یہ ہے کہ آپ مسجد نبی میں جا کر ایک بار صدا دے کر آ جائیں کہ حضور اپنی زیارت مجھے کرا دیں. مرنے سے پہلے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے. جب یہ بات سنی تو غصہ آ گیا. کیسے خواہش کو پورا کروں؟ میں یہودیوں کا سردار، اتنا بڑا میرا مرتبہ، میں مسلمانوں کے نبی کے پاس چل کے جاؤں؟ لیکن پھر ماں کے کلیجے میں جو سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے وہ تو پھر ماں کا ہی رکھا ہے. وہ ماں نے کہا بات یہ ہے کہ ہے ہمارا شہزادہ ایک لوتا، اس کی خواہش کو نہ ٹالیں، اسے پورا کیجئے. آپ جائیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی کا باپ آ کر آواز لگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا بیٹا شدید بیمار ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو دل دے بیٹھا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شدت کا عشق اور جنون ہے، جذبہ ہے. جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابہ، ہے وہ یہودی لیکن آؤ ایک عاشق کی عیادت کرنے چلتے ہیں، ایک عاشق کی عیادت کرنے چلتے ہیں. اتنی شدید بیماری میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے آئے. تو والد جو تھے اس نے کہا کہ شہزادے آنکھیں کھولو، جن چہرے کو دیکھنے کے لیے تم نے اپنی یہ حالت کر لی ہے اور اپنی آرزو اور تمنا کی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ چہرہ تمہارے سامنے ہے. جب اس نے یہ بات اس کے کانوں میں پڑی نا تو اس کی آنکھیں کھلیں تو چہرہ والضحیٰ سامنے تھا. وہ کیا منظر ہوگا، چہرہ والضحیٰ سامنے تھا. تو اس نے کوشش کی کہ ادب میں کھڑا ہو جاؤں یا بیٹھ جاؤں. بیماری اتنی تھی کہ کھڑا نہ ہو سکا، بیٹھ نہ سکا. میرے آقا نے اشارہ کر کے اسے لٹا دیا اور اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کرتا جاتا ہے، میرے آقا کو دیکھتے جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے میرے آقا نے بات یہ کی. وہ جو نوجوان تھا اس نے کچھ باتیں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ بات یہ کہ اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ گناہ گار ہوں، یہودی کا بیٹا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میری نجات کا بھی کیا کوئی ذریعہ ہے، میری نجات کا بھی کیا کوئی ذریعہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب یہ بات سنی آفر کر دی حضور علیہ السلام نے، اسلام قبول کرو. اپنے والد کی طرف دیکھا، اپنی والدہ کی طرف دیکھا، دونوں سامنے کھڑے ہیں. ان نظروں سے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ اجازت دیں گے نہیں دیں گے. جب ان نظروں سے دیکھا نا تو والدین جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ نادان، دیر نہ کرو، مسلمانوں کے نبی تمہیں ضمانت دے رہے ہیں، کلمہ اسلام پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. کلمہ اسلام اس نے پڑھا، مسلمان ہوا. یہاں وہ مسلمان ہوا، کلمہ اسلام. صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، ایک عجیب کیفیت طاری ہے. اس کا باپ، یہودی کا باپ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں کی امانت ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کے جنازے کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ مسجد نبی میں ادا کیا جائے گا، اور جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو اس کا جنازہ میں خود محمد الرسول اللہ پڑھاؤں گا. اب صحابہ میں ایک ہلچل مچ گئی اور دور دور سے صحابہ اس بات کو سوچ کر اور سن کر دیکھنے کے لیے آنے لگے. ہم بھی تو دیکھیں اس صحابی رسول کو جس کے نصیب میں ایک سجدہ نہیں، ایک نماز نہیں، ایک تلاوت نہیں، ایک جہاد نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں، ایک حج نہیں، لیکن اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ پھر بھی عطا کر دیا ہے. صرف کیوں؟ حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت اور جنون سے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ نصیب اور زندگی میں ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ نے جنت کی ضمانت عطا کی ہے، نبی نے جنت کی ضمانت عطا کی ہے. صحابہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا ہی مقدر ہے صحابی کے. جب ان کا جنازہ ادا کیا گیا تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں،
پنجوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نے بعد میں حضور علیہ السلام سے دست بستہ عرض کی حضور ہم تو پورے پنجے کے بل چل رہے تھے, پورا پیر رکھ کے چل رہے تھے, آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے اتنی کثرت سے فرشتے اس کے جنازے میں اتارے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. یہ ایسا عاشق ہے میرا, اور اس کے پروٹوکول میں, اس کی عزت میں اللہ نے عرش سے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا. انہوں نے بھی جنازے میں شرکت کی ہے, انہوں نے بھی جنازے میں شرکت کی ہے. کیوں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اور بے دام ہی بک جائی ہے دربار نبی میں کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. تو اس دربار میں جو اپنا سودا کر دے تو اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے اور نرالی ہو جاتی ہے. ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر, درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. درود شریف پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. اللہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اپنا کچھ قربان کرنا, اپنا کچھ لٹانا, اور اس کے رسپانس میں کیا ملنا, اس کے بدلے میں کیا ملنا, اس پہ میں ایک آپ کو بات عرض کروں آخری. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, انتہائی خوبصورت ہیں. آپ کے حلیے کے بارے میں آتا ہے, بہت خوبصورت صحابی رسول تھے حضرت مصعب بن عمیر. ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کی خوبصورتی کے چرچے بہت تھے. انتہائی خوبصورت, حسین, جمیل اور امیر ماں باپ کی اولاد. بہت بہت زیادہ ان کے ماں باپ کو ملا تھا دولت, دنیا میں دھن دولت بہت تھا. اچھا, ان کے حلیے کے بارے میں, ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں, ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ, ان کے ماں باپ ان کو جو ایک بار لباس پہنا دیتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. کیا شاہانہ انداز ہوگا. شاہی لباس پہنتے تھے, شاہی کھانا کھاتے تھے, شاہی سواری کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ٹھاٹ والی زندگی گزارتے تھے. اور ایک بار ایسی ان کی والدہ ان کو خوشبو لگاتی تھی کہ ایک بار جس رستے سے گزر جاتے تھے تو لوگ خوشبو سے پہچان کے کہتے تھے لگتا ہے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. اور یہ باتیں تو دور, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے عرب کی زمین پہ, مکے کی زمین پہ مصعب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا, مصعب سے زیادہ خوشبودار کسی کو نہیں دیکھا, مصعب سے زیادہ چمکتا دھمکتا کسی کو نہیں دیکھا. ایسا آپ کا لباس ہوتا تھا. 200 دینار 200 درہم کا لباس آپ پہنا کرتے تھے. پاکستانی ابھی 50,000 بنتے ہیں, 50,000 کا اینی ٹائم لباس پہنتے تھے, اور ایک بار جو لباس پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. کیا لائف اسٹائل اور اسٹیٹس ہوگا آپ کا. اتنے حسین و جمیل. عرب کی عورتیں ترستی تھیں کہ دل میں جگہ مل جائے اور رشتہ ہو جائے, وہ مقام. لیکن اتنے حسین و جمیل ہونے کے باوجود جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھے. بولے سبحان اللہ. وہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. جب چہرہ والضحیٰ کو دیکھا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گئے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, قربان ہو گئے. دل سے جذبات محبت کے پیدا ہو گئے, اور دربار رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اپنی غلامی کا پٹھا چڑھا دیجئے, مجھے کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان کر دیجئے. مسلمان ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے اور گھر پہ پلٹے تو اب زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سہولت, ایک ایک آسائش بالکل پلٹتی جا رہی ہے. جیسے ہی گھر لوٹے تو وہ والدین جو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے, شہزادوں کی طرح پالا, شاہی لباس پہنایا, شاہی کھانا کھلایا, شاہی سواری دی, شاہی زندگی کا انداز دیا, ان والدین کے تیور بدل گئے. کا دین سے کیسے پھر گئے, کیسے مسلمانوں کے نبی کا دامن تھام لیا, انداز ہی بدل گئے, محبت ہی بدل گئیں, محبت نفرتوں میں تبدیل ہو گئیں, آسائشیں آزمائشوں میں تبدیل ہو گئیں, بڑی مشکل زندگی ہو گئی. آخر کار والدین نے مجبور کیا کہ کلمہ چھوڑ دو.
मोहब्बत दिल से आका की निकाल दो, क्या किया? खाना बंद कर दिया। वो बच्चा जिसे शहजादों की तरह पाला, शाही खाना खिलाया, शाही लिबास पहनाया, शाही सवारी दी, इतना बचपन से ऐसा रखा हो और उसका खाना बंद कर दिया जाए, उसके लिए बहुत तकलीफ दे बात है, कोई मामूली बात नहीं है। खाना उसका बंद कर दिया जाए तो दाल रोटी पे गुजारा करता हो, खाना उसका बंद कर दिया जाए जो जिंदगी में फाके भी देख चुका हो, ये उसके लिए तो चलेगा, लेकिन इस लेवल की जिंदगी जो गुजारता हो उसका खाना बंद कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपका खाना वालिदैन ने बंद कर दिया, बंद करने वाले भी कोई और नहीं, वालिदैन खाना बंद कर दिया कि ये लौट आएगा, छोड़ देगा दामन को, मोहब्बत दिल से निकाल देगा। आप नहीं पलटे। हुजूर के नाम पे जो अपनी मोहब्बत करते थे ना, और हुजूर के नाम पे जो अपना दिल कुर्बान करते थे, उनके जज्बात ही कुछ अलग होते थे, वो दुनिया से बिल्कुल अलग। दुनिया तो दिल से निकल जाती है ना, फिर दुनिया की कौन परवाह करता है। आपका रंग ही बदल गया, भूख प्यास शदीद, लेकिन फिरे नहीं। तो क्या हुआ? वालिदा ने सोचा कि मुझसे तो बड़ी मोहब्बत करता है, माँ तो माँ होती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कुछ और किया जाए। कहा मैंने इसे तो भूखा रख के देख लिया, अब मैं ये करती हूँ कि मैं खुद भूखी रहती हूँ। बुलाया, कहा अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझसे तो मोहब्बत करते हो ना। कहा मैं माँ तुम्हारी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ दोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जो आपके अल्फाज हैं तारीख साज, दिल के कानों से सुनने वाले, आपने फरमाया वालिदा मुझे आपसे मोहब्बत बहुत है, आप खाना नहीं खाएंगी, मुझे तकलीफ बहुत होगी, लेकिन आप जैसी अगर 1000 माएँ भी हो तो मैं आमना के लाल पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं आमना के लाल पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जब वालिदा ने यह अफलाक बोझ जज्बा देखा तो हैरान है, परेशान है, करें तो करें क्या। आखिरकार एक ही फैसला किया, कहा तुम्हें हम अपने घर से निकालते हैं। घर से सारा धन दौलत सब कुछ, शाही लिबास सब कुछ ले लिया और आपको घर से निकाल दिया। और जब घर से निकालने लगे तो कहा कि जो तन पे लिबास है ये भी हमारा पहनाया हुआ है, इसे भी उतार के जाओ। तो आपने वो शाही लिबास भी उतार दिया। वो मुसअब बिन उमैर कि जिन्हें खुशबू में लपेटा हुआ हर किसी ने देखा हो, वो मुसअब बिन उमैर जो जहां से गुजरे तो लोग खुशबू से पहचानते हो, वो मुसअब बिन उमैर कि जिनके शाही लिबास की चमक दूर से बताती हो और लोग देखकर कहते हो कि मुसअब बिन उमैर आ रहा है। जब वो घर से निकले तो क्या पहना हुआ है? मेंढे की खाल पहनी हुई है, एक जानवर की खाल से अपने जिस्म को छुपाया हुआ है, और चलते हुए तैबा के सरकार के पास और हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते वाला के पास जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले जा रहे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तशरीफ लेकर जाते हैं तो सहाबा देखने लगे, सहाबा बैठे हुए थे तो सहाबा ने देखा कि दूर से मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। एक धचका तो इंसान को लगता है ना कि जब किसी की हालत को बिगड़ा हुआ देखो, कि जिसे सवरा हुआ देखा हो, कि जिसे खुशहाल देखा हो, जिसे हशाश बशाश देखा हो, अचानक से उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी और उसका बिगड़ा हुआ हाल देखो, दिल को चोट तो लगती है। साहबा कहते हैं कि जब हमने मुसअब बिन उमैर को देखा और उनके चेहरे पे भूख के आसार देखे तो सहाबा की कैफियत बदल गई। वो चीखो पुकार करके रोने लगे कि मुसअब बिन उमैर के चेहरे पे भूख के आसार हैं और उनका चेहरा तब्दील हुआ है। वो शाही लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर, वो शाही खाना खाने वाला, वो शाही अंदाज से चलने वाला, उसके जिस्म पर जो लिबास है वो लिबास नहीं, वो एक जानवर की खाल है। वो मुसअब बिन उमैर चलते हुए आते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से निकलते हैं। जब मुसअब बिन उमैर को देखते हैं तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहें मुबारक खोल के आगोश रहमत में और अपने सीने से मुसअब बिन उमैर को लगा लेते हैं। मुसअब बिन उमैर फूट फूट के आका से मिलकर रो रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा देखो इस मुसअब बिन उमैर को, ये वो शाही लिबास पहनने वाला, ये वो शाही खाना खाने वाला, ये वो शाही सवारी करने वाला, इसने मेरी मोहब्बत में कैसा इम्तिहान दिया है कि सब कुछ लुटा दिया। तो फिर देखो इसके जाहिरी लिबास की तरफ मत देखना, अगर देखना है तो उस नूर की तरफ देखो जो अल्लाह ने इसके दिल में पैदा कर दिया। उस नूर की तरफ देखो जो अल्लाह ने इसके दिल में पैदा कर दिया है। अल्लाह ने इसके दिल में अपना नूर मुंतकिल कर दिया। फिर ग़ज़वा उहद में क्या हुआ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए कभी दाएं जाते हैं, कभी आगे, कभी पीछे, हर तरफ से मेरे आका की हिफाजत करते हुए हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रब के हुजूर अपनी जान पेश कर दी। शहीद हो गए, वो मकाम पाया।
تو زندگی میں جب کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا تو محبت قربانی مانگتی ہے, اپنا بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. آج میں اور آپ دعویٰ کریں کہ غلامی نبی میں موت بھی قبول ہے, ہم بہت کچھ کہتے ہیں, ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم بہت نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے صحابہ کی تاریخ کو, ان کی سیرت کو, کہ اگر انہوں نے عشق کیا ہے تو زبان سے لفظوں کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں عشق ہو گیا, ہمیں محبت ہو گئی, ہمیں موت قبول ہے. غزوہ احد میں اپنی جان قربان کر کے دکھائی ہے, اور اپنا مال, تن من دھن سب کچھ قربان کر کے دکھایا ہے, اور اپنی ساری شاہی زندگی, اپنا اسٹیٹس سب کچھ قربان کر کے دکھایا. یہ ایک عملی نمونہ بنا کے دکھایا. آج میں نے اور آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا قربان کیا, یہ ہر ایک سوچے, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں. میرا دل چاہتا ہے میں اپنی زندگی جیسے گزاروں میں ویسے ہی گزار رہا ہوں. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے نبی کیسے چاہتے ہیں میں اپنی زندگی گزاروں. میرا جی چاہتا ہے جیسے میں کاروبار کروں میں ویسے ہی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نبی کیا چاہتے ہیں میں کیسے کاروبار کروں. میں جھوٹی قسم کھاؤں, میں ہیرا پھیری کروں, میں سود لوں, میں رشوت لوں, میں کچھ بھی کروں, اس سے غرض نہیں. لیکن میں اپنا کاروبار اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, بس بینیفٹ اور منافع ہونا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں یہ ہمیں کیا پتہ, ہم کیا جانیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب جلسے جلوس کی بات آئے گی ہم صف اول میں نظر آئیں گے, ہم نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں موت بھی قبول ہے, بھلے ہمیں نمازیں قبول نہیں, ہمیں داڑھی قبول نہیں, ہمیں سنتیں قبول نہیں, ہمیں والدین کا احترام قبول نہیں, ہمیں رشتہ داروں کی پاسداری قبول نہیں, ہمیں اپنی بہن کا احساس قبول نہیں, ہمیں اخلاقیات قبول نہیں, ہمیں کچھ بھی قبول نہیں. لیکن نعرہ لگانے کے لیے ہم حاضر ہیں کہ ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو یہ لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے, ہم نعرے لگائیں, ہم محفلیں سجائیں اور ہم اٹھ کے چلے جائیں, اور خالی دامن ہو, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, سوچ بھی نہ ہو, فکر بھی نہ ہو, شعور بھی نہ ہو, کچھ بھی بیدار نہ ہو, تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ میرے اندر, آپ کے اندر ایک شعور بیدار ہو جائے کہ اگر آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے نا تو اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور تقاضے یہ ہیں کہ آپ آقا کی سنتوں سے پیار کریں, آپ نماز سے پیار کریں, آپ نیکی سے پیار کریں, آپ لوگوں سے پیار کریں, آپ اللہ کے بندوں سے پیار کریں. ایک بہت ہی اہم بات ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, پچھلے سال بھی عرض کی تھی, دوبارہ کر دیتا ہوں. یہ جو نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں نا, پتہ نہیں کسی کا قول ہے کہ کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانو, کسی بھی گناہ کو حقیر مطلب کمتر نہ جانو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے, اس سے کیا ہوگا, کر لیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. فرمایا کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانو, کسی بھی گناہ کو, بولیے, کسی بھی گناہ کو, کسی بھی گناہ کو حقیر اور کم نہ جانو, کیا پتہ اللہ اسی سے ناراض ہو جائے, کیا پتہ اللہ اسی سے ناراض ہو جائے. اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو, کیا پتہ تمہارا رب اسی سے راضی ہو جائے, تمہارا رب اسی سے راضی ہو جائے. اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت منصور رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے, یا غالباً حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی نجات کا ذریعہ کیا بنا, آپ کو اللہ نے کس معاملے پہ بخشا بھی کہ نہیں بخشا, کا بخشش ہو گئی, کا وسیلہ کیا بنا, ذریعہ کیا بنا, ہمیں بھی عمل پتہ لگ جائے, ہم بھی وہ کرنے لگ جائیں. کا بات یہ ہے کہ میں جب رب کے دربار میں اور رب کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ اے ثابت بنانی کیا لائے ہو, کیا ہے میرے حضور پیش کرنے کے لیے. ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر رکھا ہے, ہم نے یہ کر رکھا ہے, ہمارا رب ہم سے راضی ہے. تو ان کی سوچ میں بھی ایسے ہی کچھ تھا. انہوں نے کہا کہ اے رب تیرے حضور میں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے ہیں, 60 حج کیے ہیں, وہ حج میں تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. رب کی طرف سے ثابت بنانی بتا رہے, کہہ رہے ہیں رب کی طرف سے جو رب کے حضور سے جواب آیا میرے تو پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو. رب نے فرمایا وہ جو 60 حج ہے نا, 60 حج, ان میں سے ایک حج بھی میں نے تیرا قبول نہیں کیا. زندگی کی ساری کمائی جیسے چلی گئی ہو, 60 حج قبول نہ قبول, بالکل بھی کوئی ایک حج قبول ہو جائے, کوئی بھی حج قبول نہیں. پھر رب نے فرمایا اے ثابت بنانی اب بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے, کیا لائے ہو. تو ثابت بنانی کہتا ہے میں نے رب کے حضور یہ عرض کی کہ اے رب تیری بارگاہ میں 60,000 دینار خرچ کیے وہ پیش کرتا ہوں. رب کی طرف سے آواز آئی کہ جو 60,000 دینار اور درہم خرچ کیے نا اس میں سے ایک درہم بھی قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے سوال ہو سکتا ہے, نہیں رب کی بارگاہ ہے, وہ رب ہے جو چاہے قبول کرے, جو چاہے نہ قبول کرے, اس سے کون سوال, اس سے کون پوچھے.
وہ تو اپنے فضل سے بخشنے والا ہے نا. 60 حج بھی قبول نہیں ہے, 60 درہم بھی قبول نہیں ہے. ثابت بنانی کہتے ہیں ثابت بنانی تو خالی ہو گیا. پھر رب نے پوچھا ہے ثابت بنانی اب بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے میرے اللہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے جو تیرے حضور پیش کر سکوں, خالی کھڑا ہے ثابت بنانی. تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے ثابت بنانی تیرے 60 حج بھی قبول نہیں, تیرے 60,000 درہم میں سے 1 درہم بھی قبول نہیں, لیکن تیری ایک ادا مجھے بہت پسند آئی, آج اس ادا کے صدقے میں تیری بخشش کرتا ہوں. 60 حج رد قبول نہیں ہے, 60 درہم بھی رد قبول نہیں ہے, ایک ادا رب پسند آ گئی رب کو, رب اس ادا پہ بخشنے لگا. اور وہ ادا کیا ہے وہ نقطہ ہم نے سمجھ کے اٹھنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ثابت بنانی ایک بار تم نے وضو کیا اور وضو کر کے تم گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے, اور جب تم گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے نا تو جیسے ہی تم نکلے تو تمہاری نظر راہ گزر پہ رستے پر پڑی تو تم نے کانٹا پڑا ہوا دیکھا, اور تم نے اس کانٹے کو اٹھا کر رستے سے ایک طرف صرف اس خیال سے رکھا کہ کسی اللہ کے گزرنے والے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. تم نے میرے بندوں کی تکلیف کا احساس کیا, تمہاری یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی, اسی کے صدقے میں تمہیں بخش دیتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کاش کہ ہم سمجھ پائیں یہ بات کہ کس قدر گہری اور اہم بات ہے کہ جہاں آپ کی عبادتیں بھی رد ہو جاتی ہیں نا وہاں اللہ یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں بھی پسند کر لیتا ہے. ہم انہیں معمولی جانتے ہیں, کسی کو گالی دے کے تکلیف دیں گے, کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کر کے ہم تکلیف دیں گے, ہم اپنے لہجوں سے تکلیف دیتے ہیں, ہم اپنے انداز سے تکلیف دیتے ہیں, کسی کو ہاتھوں سے تکلیف, کسی کو نظروں سے تکلیف, گھور کے دیکھنا, الگ انداز سے دیکھنا. نہ جانے ہم اللہ کے کس بندے کو کس انداز سے تکلیف دے رہے ہیں. اچھا اللہ کے بندے وہ ہیں صرف جو گھر سے باہر ہوتے ہیں, بہن بھائی اللہ کے بندے نہیں ہیں, ماں باپ اللہ کے بندے نہیں ہیں, رشتہ دار اللہ کے بندے نہیں ہیں. ہم سب سے مسکرا کے ملیں, اور سب سے برا بیہیویئر برا سلوک ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے, اور تم سب میں سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اچھا ہونے کا ایک پیمانہ ہے. تو اللہ کے بندوں کا احساس کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت بڑی. تو یہ احساس بیدار ہو جائے نا تو سمجھیں آپ کی زندگی کا حاصل ہے. کسی کی تکلیف کا احساس کرنا بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہ آئے. کہ وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی, میں نے لکھی کسی وقت میں کہ آپ کی بربادی کے لیے, آپ کی بربادی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے حضور کوئی بندہ آپ کی وجہ سے روئے اور آپ کی شکایت کرے, اس کا دل ٹوٹے. یا آپ بربادی ہے کہ آپ نے کسی کو رونے پہ مجبور کر دیا, آپ کے لفظوں کی چبھن کی وجہ سے, آپ کے تانوں اور طنز کی وجہ سے, آپ کی لڑائی کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے, کسی کا اس قدر دل توڑ دیا ہم نے. تو یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے, اس پہ ہم کب توجہ کریں گے؟ تو آج سے ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں اپنے لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کریں نا. اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے, لہجے میں نرمی آئے, اخلاق میں نرمی آئے, گالی سے گریز کریں, جتنا ہو سکے گالی سے گریز کریں تو اللہ بڑا فضل کرے گا. میلاد میں بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں, ہم 10 دیگے چڑھا دیں گے, ہم لائٹنگ بھی لگا دیں گے, ہم چراغا بھی کریں گے, ہم جلوس میں اتنا لنگر اچھال کے پھینکیں گے زمین پہ گرے گا, بے ادبی ہوگی, ہمیں پرواہ نہیں. وہ ساری باتیں ایک طرف, میلاد میں اور بھی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے اخلاق اچھے کریں گے, بولیں انشاءاللہ. آج سے ہم اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں گے, آج سے ہم گالی بکنا چھوڑ دیں گے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے, اللہ کے بندوں کا احساس پیدا کریں گے تو اللہ بڑی کرم نوازی کرے گا. چند اشعار پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں کہ ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے, اور مانا ہم بھی خطا کار بدکار ہیں, ان کا رحمت لٹانا بڑی بات ہے. جب نگاہوں میں آتا ہے در یار کا, شوق بڑھتا ہے پھر شوق دیدار کا, پھر کرم ہو اگر میرے سرکار کا تو ان کی نگری میں جانا بڑی بات ہے. اور انگاروں پہ حبشی لٹایا گیا, وہ انہی کے لیے درد سہتا رہا, ارے اسے بھی معلوم تھا یوں پیا کے لیے ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے. اور وہ اشارہ کریں تو سورج الٹا پھرے, کعبہ عالم جس کو سجدہ کریں, مانا چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح, چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.